الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم اور معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سلسلہ سوال پوچھئے کہ اس دوسری نشست میں سعید احمد اشرفی آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ سب سے پہلے اس ویڈیو کی تاخیر کے حوالے سے آپ سے معذرت خواہ ہے کہ طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے ویڈیو میں کچھ تاخیر ہوئی۔ بہرحال آپ کے سوالات اور ان کے جوابات آج آپ کے سامنے پیش خدمت ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے 5 سوالات اور ان کے جوابات کو شامل کر رہے ہیں، جن میں سب سے پہلا سوال غسل کے طریقے کے متعلق ہے، دوسرا سوال سود کی کمائی کے متعلق، تیسرا سوال ضاد کو ذات پڑھنے کے حوالے سے، چوتھا سوال نیٹ ورک مارکیٹنگ کے حوالے سے، اور 5واں اور آخری سوال نفاس اور مدت نفاس کے متعلق ہے۔ چلیے آئیے شروع کرتے ہیں پہلے سوال سے۔ پہلا سوال غسل کے طریقے کے متعلق تھا۔ ایک بھائی نے سوال کیا، ایک صاحب نے سوال کیا کہ غسل کا سنت طریقہ بتا دیجئے۔ تو غسل کا سنت طریقہ یہ ہے کہ دل میں نیت کر لیجئے کہ پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کر رہا ہوں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ نیت کرنا غسل میں شرط یا فرض نہیں ہے، سنت و مستحب عمل ہے۔ اس کے بعد استنجا کرے۔ استنجا کرنے کے بعد جسم پر اگر کوئی نجاست لگی ہو تو اس نجاست کو دور کرے اور پھر نماز کے وضو کی طرح وضو کریں۔ اسی وضو کے دوران غسل کے جو 2 ابتدائی فرائض ہیں، یعنی ناک میں پانی چڑھانا اور کلی کرنا، ان دونوں کو صحیح طریقے سے ادا کر لیں۔ پھر کلی اور ناک میں پانی چڑھانے کے بعد اپنے کسی ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں پانی جمع ہوتا ہے یا پانی ٹھہرتا ہے تو پاؤں نہ دھوئیں، بلکہ پاؤں غسل سے فراغت کے بعد بالکل اخیر میں دھو کر جگہ سے ہٹیں۔ اس کے بعد یعنی وضو کے بعد پھر دائیں کندھے پر 3 مرتبہ پانی ڈالیں، بائیں کندھے پر 3 مرتبہ پانی ڈالیں اور پھر سر سے پاؤں تک پورے جسم پر پانی بہائیں۔ غسل میں یہ ضروری ہے کہ جسم کا کوئی بھی حصہ خشک باقی نہ رہ جائے۔ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن اور تلوؤں تک جسم کے ہر حصے پر پانی کا بہنا ضروری ہے، اور بہنے سے مراد یہ ہے کہ کم از کم اتنا پانی ضرور ہو کہ اس سے قطرے ٹپکیں۔ یہ غسل کا سنت طریقہ ہے کہ جو آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ غسل کے بعد اگلا جو سوال ہے وہ ہمارے ہاں سود کی کمائی کے متعلق ہے۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ والد صاحب سود کماتے ہیں، والدہ انہیں روکنے کی کوشش کرتی ہیں، ہم بھی انہیں روکتے ہیں، لیکن والد صاحب کسی صورت باز نہیں آتے، تو آیا ان کی کمائی سے کھانے کی صورت میں ہم پر ہماری عبادات ضائع ہوں گی یا نہیں، ہم پر گناہ کا حکم ہوگا یا نہیں؟ تو یاد رکھیں کہ ہر ممکن حد تک کوشش کریں کہ والد صاحب سود کے اس لین دین سے اپنے آپ کو بچائیں۔ خود کوشش کریں، خود نہ ہو سکے اپنے خاندان کے بڑوں کو درمیان میں لائیں، ان سے نہ ہو سکے تو کسی ذی علم سے رابطہ کر کے والد صاحب کو ان کے ذریعے اصلاح کی کوشش کریں، اور اگر پھر بھی کچھ ممکن نہ ہو تو پھر شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے کہ آپ اپنی ضرورت کی مقدار والد صاحب کی رقم سے اپنے اوپر خرچ کر سکتے ہیں، اس کا وبال اور اس کا گناہ آپ پر نہیں ہوگا۔ اب آئیے تیسرے سوال کی طرف، ضاد کو ذات پڑھنے کے متعلق۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ ضاد پڑھا جائے یا ذات پڑھا جائے تو اس کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ ضاد کا مخرج الگ ہے، ذات کا مخرج الگ ہے۔ عربی حروف تہجی میں ضاد ہے، ذات کوئی حرف عربی حروف تہجی میں نہیں پایا جاتا۔ اگر کوئی شخص ضاد کو ذات کے تلفظ کے ساتھ نماز میں پڑھے تو اس کی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اس کے ابتداً 3 صورتیں ہیں۔ سب سے پہلی صورت یہ ہے کہ ضاد کو ذات جان بوجھ کے پڑھا گیا ہو۔ اگر ضاد جان بوجھ کے پڑھا گیا تو ایسا کرنا کفر ہے، کیونکہ یہ قرآن کے حروف میں تبدیلی کرنا ہے۔ اور اگر
ضاد کو ضاد غلطی سے نماز میں پڑھ لیا گیا، غلطی ہوئی اور زبان سے بجائے ضاد کے ضاد نکلا، تو نماز اس صورت میں بھی فاسد ہو جائے گی۔ تیسری صورت عجز کی ہے، یعنی بندہ عاجز ہو، وہ ضاد نہ پڑھ سکتا ہو، تلفظ نہ ہوتا ہو، اور جب بھی کوشش کرے اس کے زبان سے ضاد ہی نکلتا ہو، تو اس صورت میں ایسے شخص کی نماز ہو جائے گی۔ ان تینوں صورتوں میں یہ بھی حکم ہے کہ ایسے شخص کے پیچھے اگر امام ضاد کو ضاد پڑھتا ہے تو ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔ اس کی تائید ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی مخالف مسلک کے جناب مولانا مفتی زرولی خان صاحب نے بھی کی ہے، اور انہوں نے بھی اس بات کی تائید و تصدیق کی ہے کہ ضاد کا مخرج ضاد ہرگز نہیں ہے، ضاد اردو کا حرف ہے اور اردو کا اس کا تلفظ ہے۔ اس کے بعد آئیے چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اگلا سوال ہے نیٹ ورک مارکیٹنگ کے حوالے سے۔ نیٹ ورک مارکیٹنگ جسے ملٹی لیول مارکیٹنگ بھی کہا جاتا ہے، نیٹ ورک مارکیٹنگ جسے ملٹی لیول مارکیٹنگ بھی کہا جاتا ہے، ناجائز، حرام اور سخت ممنوع ہے۔ نیٹ ورک مارکیٹنگ دراصل کیا ہے؟ نیٹ ورک مارکیٹنگ کا ایک بنیادی سا خاکہ آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ نیٹ ورک مارکیٹنگ میں کوئی بھی بندہ کسی کمپنی میں شامل ہونے کے لیے ممبرشپ فیس پے کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کمپنی سے مخصوص مقدار میں سامان کو، ان کی پروڈکٹس کو خریدتا ہے، چاہے ضرورت ہو یا نہ ہو۔ ممبرشپ لینے کی اور حاصل کرنے کی شرط یہ ہوتی ہے کہ اسے خریداری کرنی پڑتی ہے۔ اب خریداری کرنے کے بعد یہ ممبر اپنے نیچے مزید 1 یا 2 یا اس سے زائد ممبرز بناتا ہے، اور ان ممبرز کے بننے کا اسے کمیشن دیا جاتا ہے، لیکن یہ کمیشن بھی اسے اس وقت ملتا ہے کہ جب اس کے بنائے گئے وہ ممبرز اس مخصوص مقدار میں کمپنی کی پروڈکٹس کو خریدیں۔ تو یہ تمام تر پروسیس، بنیادی خاکہ یہی ہے۔ اس سے ملتا جلتا تھوڑے سے رد و بدل کے ساتھ آپ کو مختلف کمپنیز مارکیٹ میں نظر آئیں گی۔ نیٹ ورک مارکیٹنگ کے ناجائز اور حرام ہونے کی جو وجوہات ہیں، ان کے حوالے سے اگر دیکھیں تو اس کی سب سے پہلی جو وجہ ہے وہ یہ کہ یہ رشوت ہے۔ رشوت کس طور پر؟ کہ ممبرشپ فیس جب بندہ پے کرتا ہے تو گویا کہ وہ اپنا کام بنانے کے لیے، ممبرشپ حاصل کرنے کے لیے وہ ممبرشپ فیس دے رہا ہے، اور یہ وہ فیس ہے کہ جس کے مقابلے میں کوئی سروسز کمپنی کی طرف سے نہیں دی جاتی۔ جب سروسز کمپنی کی طرف سے نہیں دی جاتی تو گویا کہ یہ رقم فضول کی انویسٹمنٹ ہے، اور یہ رشوت ہے محض کمپنی سے اپنے کمپنی کا حصہ دار بننے یا کمپنی میں اپنی ممبرشپ کو حاصل کرنے کے لیے۔ دوسری چیز یہ کہ یہ اس کے حوالے سے ماہنامہ اشرفیہ میں مئی 2008 کے شمارے میں علامہ مفتی نظام الدین رضوی علیہ رحمہ نے اس حوالے سے تحریری طور پر فتویٰ بھی جاری کیا کہ اس قسم کی رشوت اور یہ ممبرشپ فیس وغیرہ دینا کہ جس کے مقابل کوئی سروسز نہ ہو، کوئی چیز نہ ملے، تو یہ سراسر رشوت ہے، اور اس بنیاد پر یہ ناجائز و حرام ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فتاویٰ رضویہ جلد نمبر 23 میں صفحہ نمبر 597 پر اسی قسم کی ملتی جلتی لاٹری کے حوالے سے بھی یہی اسی قسم کا فتویٰ جاری فرمایا۔ دوسری اس میں جو وجہ ہے وہ اس کا جوا ہونا ہے۔ جوئے کی صورت یہ ہے کہ ممبرشپ فیس اور پھر کافی حد تک مہنگی پروڈکٹس جو خریدی جاتی ہیں، یہ پروڈکٹس اور یہ ممبرشپ فیس کوئی بھی بندہ نارمل حالات میں کسی بھی چیز میں ایسے انویسٹ نہیں کرتا۔ یہاں انویسٹ کرنے کا مقصد ممبرشپ کو حاصل کرنا اور پروڈکٹس کو خریدنا مجبوری ہے۔ بندہ اپنا ایک بڑا سرمایہ رسک پر لگاتا ہے، اور اس کے بدلے میں اسے منافع ملنے کی ایک ہلکی سی امید ہوتی ہے، جبکہ اگر ہم حالات و واقعات کو دیکھیں تو 99% لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس میں فیل اور ناکام ہو جاتے ہیں۔ تو اس بنیاد پر یہ جوا ہے، کیونکہ جوا کی تعریف بھی اور جوئے کا معاملہ بھی اسی طرح ہے کہ جیتنے کی ہلکی سی امید ہوتی ہے اور بندہ اپنا بہت کچھ اس پہ داؤ میں اس نے لگایا ہوتا ہے۔ فتاویٰ امجدیہ میں مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمہ اسی قسم کی حوالے سے تحریر کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ 1 روپیہ دے کر کثیر رقم ملنے کی امید اور خواہش، جس کے بارے میں دونوں احتمال ہیں کہ ملے یا نہ ملے، دونوں برابر ہیں، اور
تو فرماتے ہیں کہ یہ جوا ہے اور حرام ہے، اس قسم کی کسی بھی چیز اور اس قسم کی کسی بھی کمپنی میں یقیناً کام کرنا وہ اس فتوے کے روح سے حرام ہے۔ دوسرا یہ کہ مجلس شرعیہ کے فیصلے کے مطابق، جو کہ علامہ مفتی نظام الدین رضوی دامت برکاتہم العالیہ کی سربراہی میں جیت علماء کرام اور مفتیان کرام کا ایک جاری کیا شدہ فتویٰ ہے کہ جس میں انہوں نے اس پورے کے پورے پروسیس کو ناجائز اور حرام لکھا اور وجوہات وہی بتائیں کہ جو یہاں پر ذکر کی گئی۔ امید کرتا ہوں کہ ملٹی لیول مارکیٹنگ یعنی نیٹ ورک مارکیٹنگ کے حوالے سے آپ کے ذہن میں جو اعتراضات ہوں گے وہ کلیئر ہو چکے ہوں گے، اور اگر پھر بھی کوئی بات آپ پوچھنا چاہیں، پھر بھی کوئی سوال رہ جائے تو کمنٹ کیجئے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے اس سوال کا جواب بھی دیا جائے گا۔ اب چلتے ہیں آج کے آخری سوال کی طرف، جو کہ نفاس کی مدت کے حوالے سے ہے۔ سوال یہ کیا گیا کہ بچے کی ولادت کے بعد عورت کتنے ایام کے بعد نمازیں شروع کریں؟ تو یاد رکھیں کہ بچے کی ولادت کا نمازوں سے کوئی تعلق نہیں، یعنی بچے کی ولادت کے بعد اگر عورت کو نفاس کا خون آئے تو اس صورت میں جب تک وہ خون آتا رہے، جس کا زیادہ سے زیادہ ٹائم پیریڈ 40 دن ہے، اگر 40 دن تک عورت کو یہ خون آتا رہے ولادت کے بعد تو 40 دن تک نمازیں اس کے لیے معاف ہیں۔ اور اگر کسی عورت کو بچے کی ولادت کے بعد خون ذرہ برابر بھی نہ آئے تو وہ فی الفور غسل کر کے نمازیں ادا کرے، اس کی نمازیں معاف نہیں ہیں۔ یا اگر کسی کو نفاس کا خون آئے 1 گھنٹے میں، 1 دن میں، 4 دن میں، 1 ہفتے میں وہ رک جائے، تو جیسے ہی وہ خون رکے عورت کو یہ حکم ہے کہ وہ پاک ہو اور نمازیں ادا کرنا شروع کرے۔ یعنی نمازوں کا تعلق بچے کی ولادت سے نہیں ہے، بلکہ نماز پڑھنے نہ پڑھنے کا معاملہ یہ عورت کے بچے کی ولادت کے بعد اس کے رحم سے جاری ہونے والے اس فاسد خون کی بنیاد پر ہے کہ جتنا عرصہ خون رہے گا، خون جاری رہے گا، نمازیں معاف رہیں گی، اور جب خون کا آنا بند ہو جائے تو نماز پڑھنے کا عورت کو حکم دیا جائے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آج کے سوالوں سے، آج کے سوالات کے جوابات سے آپ ضرور مطمئن ہوئے ہوں گے۔ اگر اس کے علاوہ مزید کوئی سوال ہے یا کسی قسم کی کوئی کلیئرفیکیشن چاہیے تو آپ کمنٹ کیجئے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو مکمل اور تفصیلی جواب دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔